ضرب الامثال دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ایک ضرب ہے اور دوسرا لمثال ہے۔ ضرب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، اور امثال جمع ہے مثل کی، اور مثل کے معنی ہے مثال کی۔ گویا ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں خاص ہوتی ہیں، یعنی مثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی، ایک پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے۔ وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کر سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ دراصل چند ضرب الامثال پیش کی جاتی ہیں، یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ مفہوم بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے ڈنگا بے جوڑ، جس کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ آپ کاج مہا کاج، اس کا مطلب ہے کام وہی ٹھیک ہوتا ہے جو انسان خود کرے، بجائے اس کے کہ آپ کسی سے کروائیں، وہ خراب کر دے گا کام آپ کا، تو آپ خود کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جو چیز آنکھ سے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ہے وہ قریب بھی ہو تو دور ہے، یعنی کہ بعض کو ایسا ہوتا ہے نا، ہماری کوئی چیز ہمارے آس پاس ہی پڑی ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ پھر دور ہی ہوتی ہے۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جب آپ کو دکھ نہیں رہی تو وہ دور ہی تصور ہوگی۔ آم کے آم گٹلیوں کے دام، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہرا فائدہ ہونا، ہر طرح فائدہ ہی فائدہ، یعنی کہ آم کا بھی فائدہ اور گٹلیوں کا کے بھی پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو طرف سے فائدہ۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مشکل سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا، یعنی کہ اگر آپ ایک مشکل سے نکل بھی گئے ہیں پھر آپ ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے، تو اس کو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شہرت زیادہ مگر اصلیت کچھ بھی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی ایسی دکان پہ جاتے ہیں جن کا بڑا نام سنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی مشہوری ہوتی ہے، لیکن جب آپ ان سے کوئی چیز خریدتے ہیں وہ اچھی کوالٹی کی اگر نہیں نکلتی تو ان کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی کہ شہرت تو اس کی بڑی زیادہ ہے لیکن اصلیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پنتھ دو کاج، یہ دو کان نہیں ہے، دو کاج ہے، ٹھیک ہے۔ پنتھ جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے راہ یا راستہ یا مذہبی گروہ، ٹھیک ہے، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تیر سے دو شکار کرنا، یا ایک تدبیر سے دو کام نکالنا، ایک کام سے دو مطلب لینا۔ ایک انار سو بیمار کا مطلب یہ ہے کہ چیز ایک ہے اور اس کو چاہنے والے کئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کئی لوگوں کو چاہیے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کا مطلب یہ ہے قصوروار بتانے والے کو الزام دے۔ ایک بندہ خود غلط کام کرتا ہے اور جو کوئی اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے وہ اسی کو کہتا ہے کہ تم غلط ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ چوری کرتا ہے، آپ اس کو جا کے کہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو، تو الٹا آپ کو ہی جو ہے نا ڈانٹنے لگ جائے، ٹھیک ہے، اس لیے کیا کہیں گے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ آپ سے ہی جھگڑا کرنے لگ جائے اور آپ کو قصوروار ٹھہرا دے۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جھگڑا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ دونوں پارٹیز کی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوگی، دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، موقع گزر جانے کے بعد اس پر افسوس کرنا بے فائدہ ہے، یعنی کہ ٹائم پہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد آپ افسوس کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ، وہ یوز لیس ہے، بیکار ہے۔ بد اچھا بدنام برا، مفت میں بدنام آدمی سے بدکردار آدمی بہت اچھا، یعنی کہ اگر ایک بندے کے بارے میں بری بری باتیں پھیل جاتی ہیں، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ایسا آدمی جو اصل میں برا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا، تو جو بدنام ہو گیا جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ چاہے اصل میں نہ بھی ہو پھر بھی وہ برا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، عالمانہ وضع رکھنے والا جاہل، کچھ نہ جانے کے باوجود قابل بنے پھرنا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل نہیں ہوتے، بس شو آف کرتے ہیں، بس دکھاتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھئی ہم بڑے قابل ہیں، لیکن اصل میں وہ قابل ہوتے نہیں ہیں۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، ظاہری طور پر نیک اندر سے بد، یعنی ظاہری طور پہ ہم لوگوں کی نظروں میں نیک بننے کی کوشش کریں لیکن اصل میں ہمارا جو باطن ہو ہم اس میں نیک انسان نہ ہوں۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس کا مطلب یہ ہے تقدیر کو ہمیشہ ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے اس کو آپ ٹال نہیں سکتے، اگر کچھ برا ہونا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ہو کے ہی رہنا ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، آخری عمر میں بناؤ سنگار کرنا، یعنی ایک انسان اس کی ایج بہت زیادہ ہوگی ہے
اور پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے سجا کے رکھتا ہے، بناؤ سنگار کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹرم یوز کرتے ہیں، بوڑھی گھوڑی لال لگام، لیکن کہنا نہیں چاہیے کسی کو۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، ہاتھ سے جانے والی چیز کا جو حصہ بھی مل جائے مال غنیمت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو اور اس میں سے کچھ چیز آپ کی ریکور ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ کا 1000 کا لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے اگر آپ کی کچھ پیسے واپس آپ کو مل جاتے ہیں، جیسے 500 واپس مل جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو 500 ہی واپس آ جائے، ٹھیک ہے، یہی غنیمت ہے۔ تو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح سے یہ مراد ہے۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ 3 میں نہ 13 میں، یعنی کسی شمار میں نہ ہونا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا مطلب یہ ہے طاقتور ہمیشہ اپنی بات منوا لیتا ہے، زبردست کی جیت ہے۔ جس بندے کے پاس طاقت اختیار ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔